سرکاری ملازم جو ہیں ریٹائر ہونے کے بعد جو پنشن لیتے ہیں بالکل جائز ہے. اس کے بھائیوں کا کیا تعلق ہے؟ خوشی سے دے دے، اس کی مرضی ہے، ورنہ بھائیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. بھائیوں کا حصہ جائیداد میں والدین کی طرف سے ہوتا ہے، یہ تو اس کی اپنی کمائی ہے. میں جدہ میں ہوں، سعودی عرب میں کام کرتا ہوں. میں نے رمضان شریف میں عمرہ کیا تھا، اب میں نے حج کرنا ہے. حج افراد کا احرام باندھ کے جدہ سے سیدھے آ جائیں اور اس کے بعد میں نہ جائیں. حج افراد، صرف حج. کہتے ہیں کہ جو لوگ حج و عمرے سے واپس آتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے مکہ مدینہ سے سادہ جائے نماز لاتے ہیں، اس کا نام لکھا ہوتا ہے، اس سے کوئی حرج نہیں. بھائی کیا ہے؟ پھر بھی تلقین کرتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو. ہو سکتا ہے جائے نماز کو دیکھ کے حیا آ جائے اس کو. آج رات کو میری برین ٹیومر کی سرجری ہے پشاور میں، اللہ شفا عطا فرمائے. بینک سے قسطوں پہ گاڑی لینا جائز ہے کہ نہ جائز؟ دیکھیں جی، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بینک سے پیسے لے لیے کہ ہم قسطوں سے واپس کریں گے، اس کی آپ نے گاڑی خریدی، یہ ناجائز ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ گاڑی خریدتے ہیں، بینک پوچھتا ہے کون سی گاڑی لینی ہے آپ نے، آپ بتاتے تو بینک وہ گاڑی اپنے نام پہ خریدتا ہے، پھر آپ کو دے دیتا ہے اور آپ سے قسطیں لیتا رہتا ہے. جب پورے ہو جائیں گے تو گاڑی آپ کے نام کر دے گا، وہ جائز ہے. میرے بھائی افتخار کی اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد صالح عطا فرمائے. یاد رکھیں کہ اولاد دینا نہ دینا سب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ تو ہمارے آج کل کے جو مشرک ہیں نا، وہ تو مکے کے مشرکوں سے بھی آگے نکل گئے ہیں. وہ تو جناب حضرت پیر فرید سے اولاد مانگتے ہیں. وہ تو اگر چاہتے ہیں تو معین الدین اجمیری سے اولاد مانگتے ہیں. انا للہ و انا الیہ. حالانکہ ان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. کس نے مانگا تھا؟ اس نے کوئی منت مانی تھی؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ دیں تو اس کی مرضی اور نہ دیں تو اس کی مرضی. اچھا، ایک بڑا عجیب آپ کو وظیفہ بتاؤں. ایک آدمی کی سند میں بڑے کوئی بزرگ تھے، عالم تھے، وہ تھا محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد. سب کا نام محمد، اس کا باپ کا، دادے کا، پردادے کا، محمد محمد محمد. تو اس نے نیچے لکھا کہ ہماری اولاد نہیں ہوتی تھی تو میں نے اللہ سے خالص اللہ کے لیے منت مانی تھی کہ اگر آپ اولاد دیں گے تو میں آپ کے نبی کا نام محمد رکھوں گا. تو اللہ نے ہمیں اولاد دے دی، تو اب سب یہی نام رکھتے آئے اور اللہ اولاد دیتے رہے. تو کتنا آسان مسئلہ ہے کہ مانگو اللہ سے، لیکن حضور کے نام کی برکت ہے. ایک آدمی مدینہ منورہ سے حج کے لیے مکہ معظمہ آیا بغیر احرام کے، وہ دم پڑ گئی. عمرہ بھی کرے دم بھی دے. میری والدہ بڑی ضدی طبیعت کی ہے، مجھ پہ ناراض ہیں. اور ناراض ہوتی رہیں، آپ راضی کرنے کی کوشش. مائیں تو بھائی ناراض ہوتی ہیں، اور بوڑھے ہونے میں تو ہر آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے. حج کے احرام میں ہم عینک پہن سکتے ہیں، حجی پہن سکتے ہیں، لیکن پیروں میں جو پورے پیر کو چھپا دے وہ نہیں پہن سکتے. اگر عمرے کے طواف میں کعبے کے غلاف سے لپٹ گیا، ہاتھوں نے احرام سے خوشبو بھی محسوس ہوئی، عمرہ تو ہو گیا لیکن دم پڑ گئی.
میری والدہ ساتھ ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ کے بندے شفا کے دروازے پہ آئے ہوئے، مانگو اللہ سے اور اس کے بعد پلاؤ زمزم، تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ میرا دوست علی عادل خان کینسر کا مریض ہے، اللہ شفا دے۔ میرا دوست ابراہیم زیادہ تر بیمار رہتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ روزانہ خود 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کرے۔ اگر ہم 8 تاریخ کو حج کی سعی کریں تو اس سے پہلے طواف کرنا ہوگا، طواف کے بغیر سعی نہیں ہوتی۔ طواف کر کے صفا دوڑ کے پھر بھی نہ جائیں گے تو واپس آنے کے بعد طواف زیارت کریں گے، صفا نہیں دوڑیں گے۔ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد عمرہ کر سکتے ہیں، جو لوگ ابھی آ رہے ہیں وہ عمرہ نہیں کریں گے، کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ میں نے اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اللہ کے کام کے لیے وقف کیا ہوا ہے، تو میرے اب رشتہ دار اگر حج پہ آئے ہیں انہیں پیسے مجھ کوئی حرج نہیں، ٹھیک، وہ بھی تو اللہ کے راستے پہ آ رہے ہیں۔ والد کے نام پہ حج کر رہے ہیں، بس ہر کام میں ان کی نیت کریں۔ طواف زیارت کے بعد اگر پہلے صفا مروا نہیں دوڑے تو لازمی ہے، واجب ہے، نہیں دوڑو گے دم پڑ جائے گی۔ مطاف میں نمازی کے سامنے گزرنا مجبوری ہے، جائز ہے۔ میرے بھائی عبدالوہاب صاحب کی زبان پہ کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ وضو کے دوران گردن کا مسح جو ہے صرف حنفی حضرات کے نزدیک ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے۔ مسجد نمرہ کے امام صاحب کون ہوں گے اللہ عالم، مجھے کیا پتہ ہے، کیونکہ ہر سال نئے لوگ ہوتے ہیں، کبھی طائف سے آ جاتے ہیں، کبھی ریاض سے آ جاتے ہیں، کبھی مکے سے، تو جیسے بادشاہ آرڈر کریں گے اس پر عمل ہوگا۔ زندہ آدمی کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو عمرہ نصیب کرے۔ آج میں نے عمرہ کیا، کل پھر کروں گا، بال ہوں نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے سو گیا تو بالکل وضو ٹوٹ گیا۔ آج کل جو کیمرے وغیرہ چل رہے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ تصویریں ایسے بھی نہ بنائیں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ تصویر نہیں ہے، تصویر وہ ہوتی ہے جس کا بت ہو، یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ وقار صاحب کی بیٹی کی آنکھوں میں تکلیف، اللہ شفا دے۔ دو حج میں نے کیے ہیں، دونوں میں دم شکر ادا نہیں کیا، ایک ہی دم دینی ہوگی، کیونکہ اگر غلطی ایک قسم کی ہو تو دم ایک پڑتا ہے۔ جب اللہ پیسے دے کر دو، جتنا جلدی کرو گے بہتر ہے۔ قضا نمازیں کیسے کریں؟ جیسے باقی پڑھتے ہو، بس نیت کرتے ہو کہ قضا کی پڑھ رہا ہو۔ مجھے پہلے 3 لڑکیاں اللہ نے دی ہیں، اب بھی میری بیوی حاملہ ہے، تو سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کریں، اللہ کو اگر منظور ہے تو اللہ لڑکا دیں گے۔ جب 7واں چکر پورا ہو پھر بھی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرا بھانجا عبدالرزاق بھی اللہ شفا عطا فرمائے۔ طواف کے 3 چکروں میں نہیں بلکہ 7 چکروں میں اجتباع ورنہ کندھا نکالنا، اور یہ صرف طواف میں ہوتا ہے۔ بعض لوگ صفا میں بھی کندھا نکالے ہوئے، مینا عرفات میں بھی کندھا نکالے ہوئے۔
بیوقوفی ہے، نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ نو دن 19 دن مکے میں قیام ہے تو آپ مقیم ہو گئے۔ احرام کی حالت میں دونوں رانے میں بھی جب لگتی ہیں تکلیف ہوتی ہے تو تیل لگا لیں اپنا سرسوں والا، ویزلین وغیرہ میں ممکن ہے خوشبو ہو۔ احرام کی حالت میں فارغ ہونے کے بعد خود بال کاٹ سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں طرز سیاست میں خود سیاست نہیں جانتا تو کسی دوسرے کی سیاست پہ کیسے تبصرہ کروں؟ بہرحال وہ عالم دین ہے، ہمارے لیے واجب الاحترام ہے۔ میرا نام عطا مصطفیٰ ہے، عطا اللہ کی ہوتی ہے، نبی کی نہیں ہوتی، تو عطا اللہ کر دیں اس کو۔ صرف محمد نام رکھنے پہ کیا اشکال ہے؟ میرے بیٹے کا نام محمد ہے، دوسرے بیٹے کا نام احمد ہے، ایک اس سے سب سے چھوٹا جو اس کا نام حامد ہے، محمد رکھنے میں کیا ہے؟ کیا اشکال ہے؟ اگر ہم عورتوں کی وجہ سے صفا مروا پہلے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن طواف کر کے پھر صفا دوڑیں گے، لیکن نہ کریں بے وقوفی، وہ جب آئیں گے اسی وقت کرنا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میری خالہ کا دائنا ہاتھ نہیں ہے تو آپ کنکری اس کی مار دیں۔ میری ساس جو ہے وہ 80 سال کی ہے، اس کی کنکری یہاں آ گئی ہے تو کنکری تک بھی جا سکے گی، بہرحال نہ جا سکے تو تم مار لو وکیل بن کے۔ قربانی اور حلق سے پہلے اگر طواف زیارت کر لیں واپس جا کے پھر کوئی حرج نہیں۔ طواف زیارت ترتیب میں شامل نہیں ہے، ترتیب میں ہے قربانی اور اس کے بعد کنکری قربانی اور حلق۔ عالم دین پتہ نہیں کیا ہے، صدر رہا، گورنر بن سکتا ہے، یہ مجھے کیا پتا، آپ کے پارلیمنٹ کو پتا ہوگا۔ دوران طواف اجتباء نہ کرنے سے طواف سنت سے محروم ہو جائیں گے، اثر پڑتا ہے، اجتباء سنت ہے۔ مجھے ناخن چبانے کی عادت ہے، کوشش کریں بچنے کی، باقی اللہ معاف کرے۔ میں نے ایک چیز 1 روپے کی خریدی ہے تو اب منافع کتنا لے سکتا ہوں؟ 4 آنے 8 آنے، بس یہ تھوڑا ہے کہ آج کل تو 1 کا 10 لیتے ہیں۔ والدہ زندہ ہیں، ان کے لیے آپ طواف عمرہ حج کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ حرم شریف میں عصر کی نماز وقت سے پہلے ہوتی ہے، ہاں پہلے ہوتی ہے، اول وقت میں پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ علماء نے فتویٰ یہی دیا ہے کہ اگر آپ حرمین میں ہیں تو وہ جس وقت نماز پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو۔ میرے ذمہ قرضہ ہے، استغفار زیادہ پڑھو۔ حج بدل اسی طرح کا حج ہے جیسے آپ کرتے ہیں، لیکن نیت اس کی طرف سے کریں گے۔ خصی جانور کی قربانی کریں تو ٹھیک ہے، اور شیعہ کہتے ہیں خصی نہ ہو، پتہ نہیں ان کو کیا تکلیف ہے خصی ہونے سے۔ عورت جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہے بالکل، اگر وہ مر جائے تو ہم نہیں پڑھیں گے، تو وہ بھی پڑھ سکتی ہے۔ نمکیات کی کمی اللہ شفا عطا فرمائے۔ نماز میں قرآن پاک کی صورتیں ترتیب سے پڑھنا اچھا ہے، لیکن ترتیب نہ ہو تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ میں نے بینک سے قربانی کا ٹوکن لیا ہے، بس ٹھیک ہے، اللہ قبول کرے۔ والدہ یا بیوی کی طرف سے ہمیں کنکری مار سکتے ہیں، اگر تندرست ہیں تو وہ خود ماریں۔
میرے بھائی کے پڑھنے میں دل نہیں لگتا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ ہمیں الطاف کے وقت 3 تالے چھوٹے ملے ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں دوں، مجھے کیا پتا بھائی، جائیں وہیں باہر لٹکا دو، جس کے ہوں گے آگے لے جائے گا۔ عمرے کا طواف کرتے ہوئے اگر ملتزم پہ چلے گئے طواف تو ہو جائے گا، لیکن منع ہے پہلے طواف ختم کرو پھر دعا مانگو۔ ذو الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد افضل یہ ہے کہ ناخن وغیرہ نہ کاٹیں۔ میری شادی کو 2.5 سال ہو گئے، اولاد نہیں، اللہ اولاد عطا فرمائے، اللہ کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ میں نے عمرہ کیا لیکن غلطی سے 1 سائی چھوٹ، 1 سائی کا معنی 1 چکر چھوٹ گیا، اگر 6 ہو گئے پھر بھی ہو گئی۔ میں استغفار کرتا رہتا ہوں لیکن دل نہیں لگتا، یہ اللہ کے ہاتھ میں، کرتے رہو ہو جائے گا۔ میرے بھائی کی اولاد نہیں ہے، میں اپنا ایک بیٹا ان کو دے دوں، لیکن رہے گا تمہارا بیٹا، اس کی ولدیت تمہارے نام سے لکھی جائے گی۔ بہرحال ایک دسترخوان پہ رشتہ دار کھانا کھا سکتے ہیں، داڑھی رکھنا واجب ہے اور موجودہ دور میں تو فرض ہے۔ سر پہ مشین پھروائیں یا حلق کریں ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ پاک جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرمائے۔ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی مہربانی، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا۔ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد عطا فرما۔ لبیک جو ہے احرام کی حالت میں آپ نے کہنا ہے، جب واپس آ کر مکے پہنچیں گے پھر لبیک بند ہوگا۔ اگر کوئی مکے میں رہنے والا رمضان کے بعد عمرہ کیا اب حج کرے، حج افراد ہوگا اس کا۔ بہرحال اس نے رقم آپ کی جوئے میں لگا دی، اللہ ہدایت دے، لیکن آپ کا حق ہے آپ وصول کریں۔ اللہ بچوں کو حافظ بنائے۔ جب تک عورت حیض سے پاک نہ ہو طواف زیارت نہیں کر سکتی۔ اگر غلطی سے باتھ روم میں جا کے ہاتھ دھوئے ہیں تو 1-2 ریال خیرات کر دو۔ احرام کی چپل میں صرف ٹخنا ننگا ہونا نہیں، پورا پاؤں ننگا ہونا چاہیے۔ آٹھ ذی الحجہ کو جنہوں نے احرام باندھنا ہے تمتع کا تو وہ حجامت کر سکتے ہیں، چونکہ ان کی تو احرام کے لیے تیاری ہے نا۔ طواف کے دوران ماسک پہن سکتے ہیں، ہاں جی پہن سکتے ہیں۔ افضل صدقہ یہ ہے کہ پانی پلائیں لوگوں کو، جہاں پانی نہیں وہاں انتظام کریں۔ قرض ہے تو استغفار پڑھیں۔ اللہ مولانا طلحہ صاحب کو شفا عطا فرمائیں۔ اگر دم شکر جو ہم کریں گے خود گوشت کھا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ اگر حالت احرام میں کسی سے بحث تکرار ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ معافی مانگ لیں۔ اجتباء 7 چکروں میں ہے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ جب حضور پاک آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو مکے کے کافر کہنے لگے کہ اقلتہم ہما یثرب، ان کو مدینہ پاک کے وباؤں نے کمزور کر دیا، ابھی ہم سے کیا بیچارے لڑیں گے۔
تو حضور نے حکم فرمایا استوا بھی کرو اور رمل بھی کرو، بتاؤ کہ ہم میں طاقت ہے، ہم لڑیں گے۔ تو اللہ نے اس کو سنت بنا دیا قیامت تک۔ احرام کی حالت میں رکن یمانی کو ہاتھ رکھا، اگر ہاتھ کو خوشبو لگی ہے پھر تو صدقہ کر دیں۔ اللہ سب کی اولاد کو صالح بنائے۔ میں نے مسجد عائشہ میں کھجور پڑی تھی، اٹھا کے کھا لی، اتنا خیرات کر دو۔ بہرحال مسجد عائشہ کے وضو خانے سے وضو کیا ٹھیک ہو گیا۔ طواف زیارت سے پہلے وہ تو جب آپ مینا میں اپنا سر منڈائیں گے، فارغ ہو جائیں گے، کپڑے پہنیں گے تو غسل کریں گے۔ 8 دن قیام کے بعد منا روانہ ہوگی تو آپ مسافر ہیں، نماز قصر ہوگی۔ جب رات کو مارنے کے لیے کنکریاں کہاں سے لائیں؟ پاکستان سے۔ اللہ کے بندے یہ پتھروں کا ملک ہے، پہاڑوں کا ملک ہے، یہاں کنکریوں کی کمی ہے۔ ویسے سنت ہے کہ مزدلفہ سے اٹھا لیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا آمن رواتنا۔ یا اللہ تمام آنے والوں کی حج منظور فرما، یا اللہ سب کا عمرہ عبادات ذکر منظور فرما، یا الہ العالمین سب کو صحیح عقیدہ نصیب فرما، یا اللہ سب کو شرک و بدعات کے چنگل سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، جو تیرے نیک بندو نے مانگا ہے اس کے مطابق ہم مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔